الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں احکامات کا مکلف بنایا ہے اور ان احکامات کے پورا کرنے پر آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں روکا ہے، اور ان سے رکنے پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میں نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انسان اوصاف کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی بھی مخلوق کے اندر سیکھنے کا، بدلنے کا اور اپنے فائدے اور نقصان کو حقیقی معنی میں سمجھنے کا وہ شعور نہیں رکھا جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے انسان کو احکامات سے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، احکامات عطا فرمائے ہیں، کچھ باتیں کرنے کی ہیں، کچھ باتیں نہ کرنے کی ہیں، اور جو کرنے کی باتیں ہیں ان میں درجہ کے اعتبار سے بعض باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، زیادہ فائدے کی ہیں۔ انہی میں سے ایک حکم جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا ہے اور اس پر اپنی معیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان میں ایک صفت، وہ صفت صبر ہے، اور صبر اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، خود سے آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ بے صبری انسان کی فطرت ہے، جزا فضا انسان کی فطرت ہے۔ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ نے انسان کو خلق الانسان عجولا، جلد باز پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو بہت کم ظرف پیدا کیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو دوسروں سے اس کو روکنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی فطرتی کمزوریاں ہیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اور امتحان ہے ہی یہ کہ جو ہمارے اندر کمزوری کی بات ہے اسے دور کیا جائے، اور جو خوبی ہے اسے اختیار کیا جائے۔ لیکن یہ سب تب ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری قیمت اللہ کے ہاں ہمارے داخلی اوصاف کے ساتھ ہے۔ آج تو ہر انسان دنیا کا یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میری قیمت میرے ظاہر سے ہے اور میرے خارج کی چیزوں سے ہے۔ مال زیادہ ہے تو زیادہ قیمتی آدمی ہے، عہدہ بڑا ہے تو زیادہ قیمتی آدمی ہے، جائیداد زیادہ ہے تو قیمتی آدمی ہے، اگر اس کے ساتھ چلنے والے زیادہ ہیں تو قیمتی آدمی ہے۔ مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے تو بے قیمت آدمی ہے۔ یہ غلطی ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو بھی لگی ہوئی ہے، اور اب کم قسمتی سے میں، آپ، ہم مسلمان بھی اسی کا شکار ہیں۔ حالانکہ انسان کی اصل قیمت تو اس کے خارج سے ہے ہی نہیں ہے، اس کے داخل سے ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو، تمہارے ظاہر کو، تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے،
اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو انسان کی قیمت اس کے اپنے ذاتی اوصاف کے ساتھ ہے، انسان کی قیمت اس کے خارج کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ اوصاف کہ جن پر آدمی قیمتی بنتا ہے، ان میں سے بہت بڑا اہم جو وصف ہے وہ صبر کا ہے۔ اور میں پہلے 2 جمعہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صبر صرف مصیبت پر نہیں ہے، صبر علی الاطاعہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا، یہ بھی صبر کا ثمرہ ہے۔ اور صبر عن المعصیہ کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا، یہ بھی صبر ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہ صبر بھی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اطاعت کا صبر بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ دیکھیے اطاعت کے اندر احکامات کے درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ فرائض کا ہے۔ اگر صبر کمزور درجے کا بھی ہے تو فرائض پر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے فرائض بھی پورے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا صبر اسے سرے سے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے فرائض تو بنیاد ہے، فرائض کے بغیر تو کہتے ہیں فرض ہے مثل قرض ہے، یعنی فرض ایسے ہی جیسے قرض ہے، فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے اور یہ ہمہ وقت کی فرض ہے، ساری زندگی کی فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حالات کے بدلنے کے ساتھ نماز کے احکامات تو بدل سکتے ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے، فرض ہے۔ اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر اطاعت والا صبر حاصل نہیں ہے اس کو۔ اب صبر اگر آدمی اپنی محنت کرے گا، سوچے گا، تو صبر علی الاطاعہ میں پہلے فرائض قائم ہوں گے، پھر واجبات قائم ہوں گے، پھر سنن قائم ہوں گے، سنتوں پر آتا چلا جائے گا، پھر مستحبات قائم ہوں گے، حتیٰ کہ پھر اچھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے خلاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی صبر عن المعصیہ میں سب سے پہلے حرام سے روکنا ہے کہ جتنے بھی حرام ہیں، بولنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، کمائی کا، خیالات کا، تعلقات کا، جتنے حرام ہیں ان سے روکے گا۔ جب معصیت سے، گناہ سے بچنے کا صبر بڑھے گا تو پھر مکروہات سے بھی بچے گا، پھر متشابہات سے بھی بچے گا، پھر ہر وہ چیز جو شک میں ڈالنے والی ہے یہ اس سے بچے گا اور سیدھا راستہ اختیار کرے گا۔ اس کے ساتھ صبر علی البلاء، مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ اب صبر علی البلاء کو بھی پھر علماء نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ صبر علی البلاء ایک وہ ہے جو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی درد آیا ہے تو اس کو برداشت کرنا۔ اللہ نے بیماری بھیج دی، اس پہ صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی میں مبتلا کیا، اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی آزمائش میں ڈالا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے۔ یہ خوف بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان ہے، جیسے ہمارے ہاں اس وقت ایک وبا کا خوف پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش اور ابتلا ہے۔ تو میں خوف سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی بھوکا ہو جائے کہ کھانے کو نہ ملے، نہیں، آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق پورا نہیں ملتا، یہ تو بھی بھوک سے بھی بھوک ہے۔ فرمایا کبھی بھوک سے آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ مال دیا پھر اللہ نے لے لیا، ایک تو یہ کہ سرے سے دیا نہیں ہے، ایک یہ کہ دیا اور پھر نقص من الاموال اس میں سے کم کر دیا، والانفس، ذات میں سے، جانوں میں سے اللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے۔ بیٹا جوان سال اللہ کو پیارا ہو گیا، بھائی چلا گیا، گھر والوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا، یہ نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو اسباب دیے ہیں، ان اسباب کو کبھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وبشر الصابرین، ان حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں، جو ان کو قضاء ربانی سمجھ کر اس پر راضی رہنے والے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان صبر کرنے والوں کی صفت کیا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ پہنچتا ہے، قالوا، یہ زبان سے فوراً ہی کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون،
یہ چیز، یہ مال، یہ دولت جیسے ہم سے چھن گیا، ایسے ہم بھی ایک دن اللہ ہی کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ تو زبان سے یہ کہنا اور دل سے مطمئن رہنا، دل سے صابر رہنا، شاکر رہنا، دل سے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے جب وہ ایک کسی آدمی کے بچے کی جان قبض کر کے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے دل کے پھول کو توڑ دیا؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ آپ کا حکم تھا میں نے کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے، میری بندی نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اب یہ کیفیت ہے، یہ ایک یعنی الصبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کیا ہے کہ مصیبت کے آتے ہی صبر کی کیفیت یہ صبر ہے، یعنی کہ مصیبت آئی تو پہلے رویا دھویا، شور مچایا اور گلا شکوہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر خاموش ہو گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت، پریشانی، کوئی ابتلا، آزمائش جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے آئی تو اس کے آتے ہی سب سے پہلا قدم اس کا صبر کا ہو۔ تو صبر کی کیفیت کیا ہو کہ زبان سے اس حال میں بھی کیا کہے الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ نے جو لیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو دیا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر یا تو یہ ہو کہ ہم کسی چیز کے حقدار ہو، ہمارا حق ہو، استحقاق ہو، استحقاق ہمارا نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اعضائے بدن دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کچھ بھی دے رکھا ہے، سر چھپانے کے لیے کچھ بھی دے رکھا ہے، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے زندگی کے اندر وہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ان میں سے کوئی بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ آدمی جزا فضا کرتے ہی تب ہے کہ جب اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، بچہ اللہ نے دیا، اس کو پالا پوسا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اس سے امید لگی ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے گا، اللہ نے واپس لے لیا، اب روتا ہے کہ دیا کیوں تھا جب لینا تھا؟ اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا کہ لینا تھا، طے ہے، جو دیا ہے وہ لینا ہے۔ کبھی اللہ پاک آپ کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی بچے کو لے جاتے ہیں، کبھی مال لے لیتے ہیں، کبھی ہمیں مال میں سے نکال لیتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اور یہ سب کے سب حالات یہ اللہ پاک کی طرف سے بندے کی کیفیت کو آزمانے کے لیے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کے پھول کو توڑ دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا حکم تھا۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، آدمی اس میں صابر رہے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کرے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، شکوہ گناہ نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے واویلا نہیں مچاتا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ پاک نے یہ جتنا بھی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ قرآن میں اللہ نے 20 مرتبہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو مال کی زیادتی یا کمی تمہیں دکھائی دیتی ہے یہ آدمی کی عقل کا کمال نہیں ہے، یہ آدمی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بندے کی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ اس نے بڑی منصوبہ بندی کی تو اس کے بچے سارے کے سارے سیٹلڈ ہیں، اور اس نے منصوبہ بندی نہیں کی اس لیے اس کے بچے خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ جو انتہائی عقل مند اور سمجھدار ہیں ان کی اولاد آپ کو دھکے کھاتی ہوئی ملے گی، اور بعض لوگ اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے ان کے بچے آپ کو عیاشی کرتے ہوئے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کا کشادہ کرنا، روزی کا تنگ کرنا، اسی طرح سارے حالات کو لے لیجئے، ان حالات کی تبدیلی، ان حالات کا مرضی کے موافق ہونا یا مرضی کے خلاف ہونا، کسی آدمی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے راحت کا فیصلہ، کسی کے لیے مشقت کا، کسی کے لیے صحت کا، کسی کے لیے بیماری کا، کسی کے لیے اللہ کی طرف سے دینے کا اور کسی کو نہ دینے کا، اور کسی کو دے کر واپس لے لینے کا، یہ سارے فیصلے میرے اللہ ہی کے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام سے اس نے کیا کہا؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی وفات پر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ مصیبت کے آنے پر اللہ والے کہتے ہیں کہ مصیبت آئی، آدمی کا کوئی مال ضائع ہو گیا، آپ نے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، دیکھیے مال کا ضائع کرنا، مال کا ضائع کرنا حرام ہے، مال کا ضائع کرنا حرام ہے،
غور سے سنیے گا، مال کا ضائع کرنا حرام ہے۔ اسی لیے ہر وہ کام کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس پر ہم اپنے پیسے خرچ کریں، یہ حرام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ صرف دل کی خوشی کے لیے کیا کر رہے ہیں جی؟ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ بتیاں لگائی ہوئی ہیں، کس لیے لگائی ہیں جی؟ دل خوش ہوتا ہے۔ اب دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے کہ اس نے 1000 کے نوٹ کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو کہ میرا دل خوش ہوتا ہے؟ بھئی 1000 کی آپ بجلی جلا رہے ہیں، 1000 کا خرچہ بتیوں پر کر رہے ہیں، اس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا 1000 کے نوٹ کو آگ لگا کے اس کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں صرف ایک تصور کا ہے، حقیقت میں اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، اور اسی طرح اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں۔ آپ نے لباس خریدا ہے، آپ لباس 1000 روپے کا لیتے ہیں تو بھی جائز، آپ 2000 کا لیتے ہیں تو بھی جائز، آپ 5000 کا لیتے ہیں تو بھی جائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو پہنتے ہیں، اس کو اوڑھتے ہیں، جسم پر راحت محسوس کرتے ہیں، اپنی زیب و زینت بھی اختیار کرتے ہیں، اپنے صدر کو بھی چھپاتے ہیں، تو اس کا دنیا میں فائدہ۔ اب اس کو صدر چھپانے کی نیت بھی کر لی تو آخرت میں بھی فائدہ، یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مسلمان کے لیے وہ کام ہرگز زیبا نہیں ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی جگہ بھی فائدہ نہ دینے والا، اسی کو لغو کہتے ہیں، بیکار کام، بیکار کام۔ بیکار یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند، ضروری ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بیکار ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بیکار ہے وہ بیکار ہے، ورنہ اگر اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھ لیا جائے تو پھر تو دنیا کا کوئی کام بھی بیکار نہیں رہے گا۔ جو آپ کی نگاہ میں بیکار ہے وہ دوسرے کی نگاہ میں بڑا کام ہے۔ اب ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارا دن کھیل رہا ہے، نہ پڑھائی کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ گھر کا کوئی کام کاج کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بیکار آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے بیکار ہوں، میں صبح سے شام ایک محنت میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ محنت اس کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کیوں؟ آوارہ گردی کر رہا ہے، بیکار کا کھیل رہا ہے۔ اب وہ بیکار نہیں سمجھتا، آپ بیکار سمجھتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے احکامات میں انسانوں کی عقل پر کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ آپ سمجھیں گے تو وہ کارآمد ہوگا اور دوسرا سمجھے گا نہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ کیا کارآمد ہے کیا بیکار ہے۔ دنیا اور آخرت میں سے کسی جگہ بھی فائدہ دینے والی چیز ہے وہ کارآمد ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بیکار ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں جی؟ خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں یا کچھ بیچ رہے ہیں، مطلب کوئی تجارت کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ جی دفتر کے معاملات کو آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کارآمد ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ سیاست پر گفتگو فرما رہے ہیں، حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ ہمارے گفتگو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ حال موجودہ بدلے گا نہ آئندہ بدلے گا، نہ ہم بدلیں گے نہ حال بدلے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیکار ہے۔ اسی کو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول اخراجات سے، فضول مال کو ضائع کرنے سے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو روکنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ بہرحال صبر کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضائع کرنے کو تو حرام قرار دیا ہے، لیکن مال اگر ضائع ہو جائے، مطلب آدمی اپنی گاڑی کی حفاظت نہ کرے اور چوری ہو گئی، یہ گناہ گار ہوگا۔ اگر اس نے حفاظت نہیں کی، اس کی لاپرواہی سے گئی ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ مطلب یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اس لیے کہ مال کی حفاظت کا شریعت نے مکلف بنایا ہے۔ ہاں، جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا، یہ اللہ دے رہے ہیں نا، یہ میں پہلے عرض کر چکا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، مال اللہ دے رہے ہیں۔ اب کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب اس کو اگر یہ ضائع کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر گاڑی کھڑی کی، سائیکل کھڑی کی، اٹھا کر کوئی لے گیا، یہ ضائع ہو گیا، حفاظت بھی کی، لاک بھی لگایا اور سارا کچھ کیا، اس کے باوجود چیز ضائع ہو گئی، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ روئے نہیں، چلائے نہیں، چیخے نہیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو باندھ کے رکھے، ایمان والا ہے، یہ دنیا میں چلے گئی، آخرت میں ملے گی، ضائع نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے وہاں کے اکاؤنٹ میں، اسی لیے میں عرض
یعنی میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ اس کو نہیں دھوکہ دے رہا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے تو 4 پیسے مارے ہیں، آخرت میں جب نیکیاں دینی پڑے گی تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوگی۔ ہاں وہاں تو بچے گا نہیں، یعنی بڑا سیاڑا ہے، بڑا ہوشیار ہے کہ آپ کو آنکھ بچا کر غلط سامان دے دیا، دھوکہ دے دیا۔ یہ دھوکہ دے نہیں رہا، یہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ جس کو دھوکہ دیا گیا ہے اس کو دھوکہ نہیں ہوا، اگر وہ صبر کر جائے گا، برداشت کر جائے گا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کے لیے تو آخرت میں بڑے ہی بدلے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو کیا ہے کہ اگر مال چلا گیا، کوئی چیز کوئی نقصان ہو گیا، تو نقصان کے وقت آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے دل کو ٹٹولے، اور اگر دل جمع ہوا ہے تو کیا کہے الحمدللہ کہ مال میں نقصان ہوا، اللہ کے تعلق میں نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے دیا تھا، اللہ پھر دے دیں گے۔ وہ ایک دوست گاڑی گم ہو گئی، ٹیلی فون کیا کہ گاڑی گم ہو گئی، انا للہ پڑھ لیں اور فلاں عمل کر لیں، فلاں عمل کر لیں، لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ جس اللہ نے پہلے دی تھی انشاءاللہ وہ اللہ دوبارہ بھی عطا فرمائیں گے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر یہ یقین رکھے گا کہ اللہ دوبارہ دیں گے، اللہ کی قسم اللہ دوبارہ دیں گے۔ اور اگر یہ کہے گا کہاں سے ہوگی، بھائی اللہ کے بندے کہاں سے کا تو سوال تب ہو کہ جب اپنی طاقت سے لینی ہے، جب اس اللہ نے دینی ہے، وہ اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ غور تو کیجئے کہ آپ کی زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں آپ مایوس تھے کہ نہیں ہو سکتا، ایک دم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہو گیا۔ وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں۔ اور کتنے معاملات ہماری زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہی آئے گا، یعنی مرضی کے مطابق آئے گا، لیکن جب انتہا کو پہنچتے ہیں تو نتیجہ بالکل مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اوہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہا اللہ کے چاہے بغیر پورا ہو نہیں سکتا۔ تم صبر علی البلا، اس میں سے جو اللہ کی جانب سے آدمی کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں آدمی صبر کرتا رہے، جمع رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ بیماری آ گئی اس پر صبر کرے، اللہ سے اس پر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری مصیبتوں سے بچنے حفاظت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف زبان کا بول نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں نقصان ہو گیا، گھر میں برتن ٹوٹ گیا، تو ایک تو یہ ہے کہ شور اور واویلا شروع کر دیا جائے کہ کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست باتیں، اور فرمایا لکل شیء اجل مسمى، جیسے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے موت کا، ہر چیز کے لیے بھی ایسے وقت مقرر ہے موت کا۔ ہاں توڑنا گناہ ہے، توڑنا گناہ ہے، جیسے مارنا گناہ ہے کسی کو، لیکن مرنا تو ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ جیسے قتل حرام ہے، مال کا ضائع کرنا حرام ہے، لیکن ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا اور آدمی نے کوئی بھی نقصان ہوا تو اس نقصان پر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کیا کہے الحمدللہ کہ میرے مال میں نقصان ہوا، میرے ایمان میں نہیں ہوا، مال میں ہوا ہے جان میں نہیں ہوا، اور الحمدللہ کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس سے پہلے تھا۔ اگر یہ چلا گیا اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہے گا، صبر کرے گا۔ وبشر الصابرین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ مصیبت آتی ہے، اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس صبر پر اللہ اس کی جنت بنا دیتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پر اللہ جنت بنا دیتے ہیں۔ یعنی مومن کا کوئی حال بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ مصیبت علی البلا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، اس پر صبر علی البلا، مصیبت صبر، اس پر صبر کرے آدمی۔ اور صبر میں نے عرض کیا کہ صبر ابتدا میں ہے، بالکل ابتدا میں، جو ہی آدمی اپنی مشق کرے، یہ اپنی پریکٹس بنائے کہ جب کوئی خبر ملی ہے جو ناگواری کی ہے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ چلی جائے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، یہ کسی کی منصوبہ بندی سے نہیں ہوا، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوا، یہ میرے اللہ کے چاہنے سے ہوا، تو اس لیے اس پر صبر کر لیا جائے۔ اور وہ صبر آدمی کے لیے آخرت میں بڑے درجات، نبی اکرم سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں مصیبتوں میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا، بیماریوں میں رکھا، ابتلا اور آزمائش میں رکھا، اللہ انہیں بلائیں گے اور اللہ پاک ان سے سبحان اللہ،
اللہ پاک ان سے معذرت کریں گے، اللہ ان سے معذرت کریں گے، اور اللہ کہیں گے میرے بندے، میں نے تجھ سے اگر نعمتوں کو دور رکھا، میں نے اگر تجھ پر مصیبتیں ڈالی تو یہ وجہ نہیں تھی کہ تجھ سے مجھے محبت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ میں آج تجھے نوازنا چاہتا تھا۔ اللہ معذرت کریں گے اور اللہ کہیں گے یہ سب کچھ جو میں نے دنیا میں تیری مرضی کے خلاف، تیری منشا کے خلاف، تیری چاہت کے خلاف، تیرے مزاج کے خلاف جو حالات تجھ پر ڈالے، یہ اس لیے نہیں تھے کہ میں تیرے سے ناراض تھا، یہ اس لیے نہیں تھے کہ مجھے تجھ سے نفرت تھی، یہ اس لیے تھا کہ میں تجھے یہاں نوازنا چاہتا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کے لیے ہوگا جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ جو حرام سے بچتا ہے اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ میں تجھے آج نوازنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والے لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں بھوک پر صبر کیا، خواہشات کے ٹوٹنے پر صبر کیا، ضرورتوں کے قربان ہو جانے پر صبر کیا، مصیبت اور بیماری میں صبر کیا، کسی آزمائش کے پڑ جانے پر صبر کیا، جب اللہ انہیں وہاں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو اس وقت ایمان والے جو جنت میں جا رہے ہیں وہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے تراش دیا جاتا اور ہم صبر کر کے آج ان انعامات کے حقدار بنتے۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کے لیے نقصان تو ہے ہی نہیں ہے کسی حال میں بھی۔ خوف اسے ہو کہ جس کا مرنا نقصان ہو، خوف اسے ہو کہ جس کا مال چھن جانا نقصان ہو، خوف اسے ہو کہ جس کے گھر کا تباہ ہو جانا نقصان ہو۔ ایمان والے کا تو نقصان سرے سے نہیں ہے، ایمان والے کا تو ہر چیز کا جانا اس سے زیادہ آنے کے لیے ہے۔ جیسے کسان اب بیج ڈالتا ہے، مٹی میں اس کو بکھیر دیتا ہے، وہ اس پہ روتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے 700 گنا نکلے گا۔ اور اللہ پاک تو ایمان والے کو واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا نہیں کتنا بڑھا کے دیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، حال آ جائے، کوئی کیفیت آ جائے، بیماری، دکھ، درد، کوئی گھر کے افراد میں سے ہم ونقص من الاموال والانفس، کوئی گھر کا فرد دنیا سے چلا گیا، توقع کس کی ہے؟ توقع تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو آدمی 100 سال کی زندگی ہے اس کی بھی توقع یہ ہے کہ آئندہ 100 سال اور جیوں گا۔ ہر آدمی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ میری زندگی اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ مرنے کا تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مرنے کا تذکرہ سننا گوارا نہیں ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کو بھئی آپ کی اگر موت آ جائے تو سلسلہ کیا بنے گا، تو یہ تو خدا کے لیے کوئی منہ سے اچھی بات نکالو۔ حالانکہ ایمان والے کے لیے موت تو محبوب سے محبوب کی ملاقات کا نام ہے، یہ تو اللہ سے ملنے کا نام ہے۔ تو یہ بھی ہماری ایک کمی کی بات ہے کہ ہمیں موت کے نام سے خوف آتا ہے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، نہ موت کے نام سے ڈرتا ہے، نہ موت کے تذکرے سے ڈرتا ہے، اور نہ موت کے آنے سے ڈرتا ہے، نہ اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی کے جانے پر دل کا غمگین ہو جانا۔ حضرت ابراہیم نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں رکھی ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ علی کل حال وعلی ما کان، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جو ہوا اس پر بھی شکر ہے، جو ہوگا اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے کلمہ شکر کا ہو، زبان کی کیفیت، دل کی کیفیت وہ اللہ کے شکر کی ہو۔ ہاں دل ایک فطرت ہے انسان کی، آدمی ایک جوتا لیتا ہے، وہ جوتا آدمی 100 2 سال استعمال کرتا ہے، پرانا ہو گیا، پھر بھی جب اسے پھینکتا ہے تو تھوڑا سا دل میں ملال آتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بھی انسان ہے نا انس سے ہے، ہر چیز سے اسے انس ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتا ہے اس سے انس ہو جاتا ہے، تو اس انسیت کی وجہ سے دل میں ملال یہ بھی اجر کا باعث ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ چیز گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، 10 روپے کی ہے یا لاکھ روپے کی ہے، دی اللہ نے ہے، دی اللہ دیں گے، اللہ دی اللہ نے تھی، دوبارہ اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو بھئی اللہ پاک ہمیں یہ صبر علی البلا، اس میں ایک جہت یہ تھی کہ جو اللہ کی طرف سے حالات ہیں ان پہ صبر، اور ان پہ صبر کی بنیاد یہ ہے کہ اس مصیبت کے آتے ہی
اس مصیبت کے آتے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، جزا فضا کرنی تھی، بیٹے کے رونے پہ واویلا کرنی تھی، آپ نے منع کیا کہ صبر کرو صبر کرو۔ انہوں نے کہا میری کیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، غم کی وجہ سے یا پہلی دفعہ دیکھا اس لیے نہیں پہچانا۔ جب وہ آپ آگے چلے گئے، پیچھے سے نے کہا کہ اللہ کے رسول تھے، بھاگی بھاگی آئے کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، وہ تو مصیبت کے آتے ہی جو کلمہ زبان سے نکلے گا اس پر فیصلہ ہوگا کہ صابر ہے یا شکوہ کرنے والا ہے۔ تو بھئی اللہ پاک ہمیں یہ صبر کی کیفیت اور صفت عطا فرماوے، اس کے لیے اپنا محاسبہ کرنا، اور چھوٹی نقصان پر صبر کریں گے تو بڑے کی بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف متوجہ، اور یہ کلمہ زبان کا یہ ورد زبان ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا نقصان، وقت تھوڑا سا ضائع ہو گیا ہماری مرضی کے خلاف، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو اس پر اپنی عادت بنا لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرماویں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔